السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں صبر کرنا نہیں آتا، ہم صبر کرنا کیسے سیکھیں۔ اس ویڈیو میں صبر سے ریلیٹڈ آپ کو میں بتاؤں گی کہ صبر کرنا کیسے سیکھیں۔ جن انسانوں کو صبر کرنا نہیں آتا وہ کیسے سیکھیں، وہ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ صبر کیسے کرا جاتا ہے جن میں تھوڑا سے بھی صبر نہیں ہوتا۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کہنا کیوں مانا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائش میں کیوں رکھ ڈالا؟ آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے بندو، تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی حضرت یعنی بیوی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہالوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی اور خیر خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتے میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی سب چیز کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر و استقبال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آ کر اپنے شتونگڑے سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیے۔ پھر شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کو، کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہوں، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔
شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و دولت اور اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ، انا للہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہیں۔ میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں یہ شاکر و ذاکر ہے، جب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر اس کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا اور آپ اپنے درد کی شدت سے اپنے رب کو پکارتے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنی تکلیفیں ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور جب آپ کے زخموں سے خون بہنے لگا اور بی بی رحمت کا دل گھبرانے لگا، آپ نے فرمایا، اے غمخوار اللہ کے نبی اور نیک بندے، امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہیں۔ اور فرمایا، میرے بندے، میرے بدن سے خون بہتا ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلے۔ بی بی رحمت آپ کو ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ، ورنہ ہم ان کے پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو۔ یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ 2 جوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ جوانوں نے کہا، وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل، اللہ کا نور نظر، چل بتا اے سالے، وہ ہے کدھر؟ جان بھی قربان ہے ایوب پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب کو سلام کیا اور آپ کے وہاں سے اٹھا کر بستی سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں
جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سارے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گا کہ جب وہ فرمائیں گے کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو اپنے آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ تو آپ سوچئے اس زمانے میں صحابہ کو کتنی بہت بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اور اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا اور قرآن پاک اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ اور آج کل کی زندگی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں اتنے عیش و آرام مل رہے ہیں، اتنی اچھی عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ 7 برسوں اسی کوڑے پر پڑے رہیں اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مجبوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لے، کوئی مجھ سے اناج پسوا لے، کوئی مجھ سے برتن و کپڑے دھلوا لے اور اس کے بدلے ایک روٹی دے دے۔ شیطان دشمن انسان کو اب میں بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ صورت کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہا پھر کہ یہ اس عورت کو اپنی بستی میں سے نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری میں بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے نکال دیا اور کہا کہ سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئیں۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے کہا، آپ نے فرمایا، اے رحمت ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کا ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گے۔ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بناؤ، وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اے رب کریم، ہم کو اجازت دے تو رحمت کی مدد کر۔ تو اس طرح ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہ بہت ہی صبر کرنے والی بات ہے اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں صبر کرتے تھے جس کا اللہ صلہ دیتا تھا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں صبر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی ہم کو پریشان کرے یا کچھ بھی کرے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا جواب اللہ دیتا ہی ہے۔ اگر بندہ صبر کرے گا تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا، تو ہمیشہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ چلیے یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔